ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء, دونوں جہاں کے دولہا, ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور انہی کے خلیفہ نے کیا ہی خوب کہا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس وقت جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان بہت رویا تھا. آج اس کا سیمپل دکھائی دیتا ہے ہمارے یہاں. تو بہت ہی اچھا کہا ہے کہ اگر کسی کو پتہ کرنا ہو کہ اس وقت شیطان کیسے رویا تھا تو آج تھوڑا محلے میں نگاہ دوڑا کر کے دیکھ لیا جائے تو اس کا سیمپل یہاں نظر آتا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ چل رہا ہے, اور الحمدللہ ان کے ماننے والے جو صدق دل سے ان سے محبت کرتے ہیں ان کے چہروں پر خوشیوں کے آثار نظر آتے ہیں. میلاد شریف منانا یہ قرآن مقدس سے ثابت, احادیث کریمہ سے ثابت, بزرگان دین علماء فقہا کے اقوال سے, ان کے افعال سے, ان کے احوال سے ثابت. لیکن جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, میں سب سے پہلے بہت ہی مختصر انداز میں 4 آیتیں پیش کرتا ہوں, اور جتنے وہابی اگل بگل کے رہنے والے ہیں ان سب سے میں ان 4 آیتوں کا جواب مانگتا ہوں. اگر تم ان 4 آیتوں کا جواب دے دو, زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا, کبھی میلاد نہیں مناؤں گا. لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو تم کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم زندگی بھر میلاد مناؤ گے.
اگر جواب نہ دے سکے تو تم کو منانا پڑے گا. سب سے پہلی آیت کریمہ. اور یہ فقیر اتنا بڑا حملہ یوں ہی نہیں کر رہا ہے, اس فقیر پر امام احمد رضا کا ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور یہی حملہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. وہابیوں نے پمفلیٹ چھاپا اور کہا 4 سوال درج کیے, کہا جو 4 سوالوں کا جواب دے دے 100 روپیہ انعام, ہر سوال کے جواب کے پیچھے 25 روپیہ کا انعام. تو اعلیٰ حضرت نے قرآن کی 4 آیتیں لکھیں اور کہا تو ہر سوال کے جواب کے پیچھے 25 روپیہ دے رہا ہے, میں ہر آیت کے جواب میں 50 روپیہ دوں گا, وہابی آئے اور 200 روپیہ انعام لے کے جائے. وہابی آئے اور 200 روپیہ انعام لے کے جائے. پہلی آیت کریمہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ آج آپ کو گمراہ کرتے ہیں, بتاؤ صحابہ نے منایا کیا, صحابہ نے منایا کیا. یہ دلیل لاؤ, بخاری سے لاؤ, یہاں سے لاؤ, وہاں سے لاؤ. آپ یاد رکھ لیجئے, اور خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھنے والے ہیں, یہ انہی کے پاس میں جاتے ہیں. امام رازی کے وصال کے وقت میں شیطان آیا اور اس نے کیا کہا تھا, تم خدا کو ایک مانتے ہو, بتاؤ کیا دلیل ہے. آپ نے 360 تقریباً دلیلیں دیں, شیطان ہر دلیل کو رد کر دیتا تھا. آپ پریشان ہو گئے, کافی دوری پر آپ کے پیر و مرشد بیٹھ کر کے نجم الدین کبرا وضو بنا رہے تھے, وہیں سے لوٹا پھینک کر کے مارا اور کہا اے رازی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. لہٰذا جس طرح انہوں نے جواب سکھایا, میں اپنے نوجوانوں کو جواب سکھانا چاہتا ہوں. جب تجھ سے کوئی دلیل مانگے تو برملا یہ کہنا میں رسول اللہ کے آنے کی خوشی بغیر کسی دلیل کے مناتا ہوں, اس لیے کہ وہ ہمارے نبی ہیں. ہم خوشی نہیں منائیں گے تو کون خوشی منائے گا. ان کی خوشی منانے کے لیے دلیل کی ضرورت. اور تیرا بیٹا پیدا ہو جس کی ناک چڑی ہو, ناک بہ رہا ہو, منہ ٹیڑھا ہو, ہاتھ الگ جا رہا ہو, پاؤں کہیں اور بھاگ رہا ہو, اس کی برتھ ڈے مناتا ہے تب دلیل نہیں, اور اللہ کا محبوب آئے تو اس پہ دلیل مانگتا ہے. اس لیے سیدھا کہو میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی بغیر کسی دلیل کے مناتا ہوں, مجھے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اعلیٰ حضرت نے پیش کی, فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نعمت اللہ هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمت کون ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ حضور علیہ السلام نعمت الکبریٰ, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو قرآن کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ان کے آنے کا چرچا کرو. تو اب وہابی یہ بتا کہ وہ نعمت نہیں حضور, اس لیے کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے. تو اب تو یہ بتا کہ وہ نعمت نہیں ہے, اور ان کی آمد کی خوشی منانا یہ نعمت کا چرچا کرنا نہیں ہوا. یہ تو جواب دے گا. دوسری آیت اعلیٰ حضرت نے لکھی, اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے محبوب میرے بندوں کو میرے دن یاد دلاؤ. بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دن یاد دلاؤ. سارے دن تو اللہ کے ہی ہیں, یہ خاص اللہ کون سے دنوں کے یاد دلانے کی بات کر رہا ہے, اور وہ بھی محبوب سے کہتا ہے کہ آپ میرے دنوں کو یاد دلاؤ. تو محدثین مفسرین فرماتے ہیں یہاں دن سے مراد وہ دن ہے جس میں خاص اللہ نے یا تو فضل کیا یا اللہ نے کوئی اپنا محبوب بھیجا. میں کہتا سارے محبوبوں سے بڑھ کر تو میرے آقا جناب احمد مجتبیٰ ہیں. جس دن وہ تشریف لے کر کے آئے یہ اللہ کا سب سے بڑا دن ہے. یہ تو اعلیٰ نے کہا یہ آیت لکھنے کے بعد تو بتا جس دن وہ آئے وہ اللہ کا دن نہیں, اور وہ دن منانا یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ تو ثابت کر. تیسری آیت اعلیٰ حضرت نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ کہتا ہے محبوب تم کہہ دو کہ خوشی مناؤ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر. بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ,
تم کہہ دو کہ خوشی مناؤ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے. یعنی خوشی تب منانا ہے جب اللہ ہمیں اپنا فضل عطا کرے یا اپنی رحمت عطا کرے. بے شمار اللہ کے فضل ہیں, ہاتھ پاؤں سلامت یہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن میرے مرشد نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہمارے لیے تو ہماری روح بھی اتنا عظیم نہیں ہے جتنا عظیم اللہ کا محبوب ہے. ہمارے لیے ہمارا وجود بھی عظیم نہیں ہے جتنا عظیم ہمارے لیے ہمارے رب کا محبوب ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ, اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اب ذرا اندازہ لگاؤ, ہمارا ہاتھ پاؤں رحمت ہے, یقیناً رحمت ہے, لیکن جس کو اللہ نے خود رحمت کہا ہے تو 17ویں پارے کی آیت پکار کر کے کہتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تمہارا ہاتھ سلامت تمہارے لیے رحمت ہے, تمہارا پاؤں سلامت تمہارے لیے رحمت ہے. تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رہے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. میری آنکھیں سلامت ہیں, آپ اندھے ہیں تو کیا میری آنکھوں سے آپ کو دکھے گا؟ ہرگز نہیں دکھنے والا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہو جائے وہ اللہ کا فضل رحمت اسی کے لیے رحمت ہے. لیکن مدینے میں بیٹھا ہوا اور مدینے کے اندر پوری دنیا کی قیادت کرنے والا وہ سارے نبیوں کا سلطان جو بیٹھا ہوا ہے وہ سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے, اور وہ سب کے لیے رحمت ہے. یہ کسی اور نے بیان نہیں کیا, خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیوقوف نجدی یہ تو بتا کہ وہ رحمت نہیں ہے, بتا ذرا وہ رحمت نہیں ہے. پھر اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ فضل بھی ہیں اللہ کے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی کا مطلب اے غیب بتانے والے نبی, غیب کی خبریں دے. نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا, لیکن وہاں بھی اتنا مردود ہے نبی کا معنی نبی سے کرتا ہے وہ, جبکہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. لغت اٹھا کر کے دیکھ لے, نبی کا معنی ہوتا ہے غیب. تو کیا یہ بڑی بڑی عربی کی کتابیں پڑھتے ہیں, کیا ان کو نبی کا معنی نہیں پتا تھا؟ کیا ان کی عربی کمزور تھی؟ ہمارا ایمان کہتا ہے عربی کمزور نہیں تھی, ان کا ایمان کمزور تھا. امام احمد رضا کا ایمان بڑا مضبوط تھا, تو ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں بتانے والے, یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے. انا ارسلناک ہم نے تم کو بھیجا شاہدن حاضر و ناظر بنا کر کے, ومبشرن خوشخبری سنانے والا بنا کر کے, ونذیرن ڈر سنانے والا بنا کر کے, وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے, وسراجا منیرا اور چمکتا دمکتا آفتاب بنا کر کے بھیجا ہے. یہ ساری صفتیں بیان کی, اور اللہ نے پھر بعد میں کیا فرمایا؟ اب صفت کس کی بیان کر رہا ہے؟ گویا نعت بیان کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے, اور نعت اللہ بیان کر رہا ہے, یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. ساری صفتیں اللہ نے بیان کی. اس کے بعد میں کیا کہا محبوب؟ وبشر المؤمنین, مسلمانوں کو خوشخبری, مومنوں کو بشارت دے دو, مومنین کو بشارت دے دو. ہم سمجھ گئے کہ یہ بشارت ہمیں مل رہی ہے, تمہیں نہیں مل رہی ہے. وبشر المؤمنین, مومنین کو بشارت دے دو. کس بات کی بشارت دے دو؟ اتنا عظیم نبی آیا ہے جو ڈر سنانے والا ہے, خوشخبری سنانے والا ہے, چمکتا دمکتا آفتاب بن کر کے آیا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا, اور وہ بھی کس شان سے بلانے والا؟ سارے انبیاء آئے بغیر دیکھے اللہ کی طرف بلانے والے, لیکن یہ آئے تو دیکھ کر کے اللہ کی طرف بلانے والے آئے. یہ کس شان سے بلانے والے آئے؟ جب یہ ساری صفتیں اللہ نے بیان کر دی, فرمایا اب مومنوں کو بشارت دے دو. کس بات کی بشارت دے دو؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ آپ ان کے لیے فضل عظیم بن کر کے جلوہ گر ہوئے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے فضل عظیم بن کر کے آئے. سچ کہا ہے قرآن کی آیت نے, اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ, تو وہ تو ہمارے لیے فضل بن کر کے آئے ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. جنت تو تیرے رسول کی ہے نہیں, جنت تو ہمارے رسول کی ہے. ہم رسول اس شعر کے اندر, اس مصرے کے اندر اتنا لطف ہے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. گویا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم ڈائریکٹ جنت کو بھی نہیں چاہتے, جنت اور ہمارے درمیان رسول ہیں, اور کہو اس طرح ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی.
تو اللہ نے فرمایا یہ تو بتا کہ وہ اللہ کے فضل نہیں. اور پھر دوسری جگہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ فرماتا ہے ہاتھ سلامت رکھے, اس نے کہیں نہیں کہا احسان کیا, پاؤں سلامت رکھے کہیں نہیں کہا احسان کیا, لیکن جب اس نے کیا بھیجا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے مومنوں پر احسان کیا, سنیوں پر احسان کیا. کب احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا, جب ان میں اپنا پیارا محبوب بھیجا ہے. تو احسان کس کو بولتے ہیں؟ احسان کا معنی ہی فضل ہوتا ہے. قرآن کی 2 آیتوں سے پتا چل رہا ہے وہ نبی وہ رسول فضل خدا بن کر کے آئے ہیں, اور قرآن کی 1 آیت سے پتا چلتا ہے وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں. اور قرآن کی آیت کہتی ہے جب اللہ کا فضل ملے, اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. دنیا میں اللہ کے فضل بے شمار ہیں, اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں, لیکن کسی کو اللہ نے اپنا فضل یا رحمت اگر کہا ہے تو جناب مصطفیٰ کو کہا ہے. لہٰذا جن کے فضل اور جن کی رحمت ہونے کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اب ذرا یہ آیت میں پیش کرتا ہوں, اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ, اللہ کی رحمت ملے تو خوشی منا. او نجدیہ یہ بتا کہ وہ اللہ کا فضل نہیں ہے اور اللہ کی رحمت نہیں ہے, بتا اور انعام لے کر کے جا. لیکن بتائے گا کیسے؟ اگر ثابت بھی کرنا چاہے گا تو تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ, پھر تجھ کو کیا. تو ثابت کیا کرنا چاہے گا؟ رسول اللہ کی شان اگر تو گھٹانا چاہے گا دنیا والے یوں ہی سمجھ جائیں گے اس سے بڑا مردود تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے انہیں کی شان گھٹانا چاہتا ہے. 3 آیتیں ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے 4تھی آیت کا حملہ کیا اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے وہ لو, جس سے منع کریں اس سے باز رہو. اے نجدی یہ بتا کہاں رسول اللہ نے میلاد سے منع کیا ہے؟ ثابت کر کہاں منع کیا ہے. اور اگر ثابت کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے انعام لے کر کے جا, اور اگر ثابت نہیں کرتا ہے تو ہم سنیوں سے انعام لے لے, اور وہ انعام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی میلاد منانا, ان کے آنے کی خوشیاں منانا. یہ اعلیٰ حضرت نے 4, اب یہی 4 حملے اس فقیر کی طرف سے بھی ہیں, جتنے یہاں دار ارقم, یہ ہدا, یہ جتنے اگل بگل ہدا قبا جتنے ہیں, یہ سب کے سب جتنے ذریت شیطان ہیں, شیطان کی ذریت, سب سے میرا یہ اعلان ہے. یہ میں یوں ہی نہیں کہتا ہوں. یہاں بہت سارے حضرات کو ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب کتنا سخت جملہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے رسول اللہ کے میلاد کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی ہے, سمجھے؟ کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی ہے. اور کیا لکھا ہے یہ کتاب ان کی یہ اہل حدیث, یہ کم بگڑا ہوا نہیں ہے. یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر اس کی ایک کتاب ہے, یہ فتاوی ستاریہ, عبدالستار دہلوی. اسے سوال ہوا نکاح کے بارے میں تو اس نے کیا جواب لکھا پتہ ہے؟ عورت اگر موحدہ ہو, اللہ کو ایک ماننے والی ہو, صوم و صلات کے نماز روزے کی پابند ہو, اور اس کا شوہر مشرک بدعتی, اب مشرک بدعتی مطلب مولود پرست, مولود پڑھنے والا ہو, حضور کی میلاد 11ویں پرست, تعزیہ پرست وغیرہ وغیرہ, یا اس کے برعکس ہو, نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح تو کفر میں ٹوٹتا ہے نا, تو اس کے نزدیک تو معاذ اللہ رب العالمین 11ویں کرنے والے مشرک, 12ویں اور 11ویں کرنے والے مشرک ہوتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. اور اسی کا مولوی جو ہے, اسی کا ہی مولوی ہے یہ غیر مقلد اہل حدیث کا, یہ اس کا جونا گھڑی, حافظ محمد جونا گھڑی, اخبار محمدی دہلی صفحہ نمبر 3, یہ 15 جنوری 1940 کو چھپا ہوا ہے. اس کے اندر اس نے کیا لکھا کہ معاذ اللہ جتنے واقعات بیان ہوتے ہیں سب من گھڑت ہیں. کون کون سے واقعات پتہ ہے؟ کسرا کا واقعہ, کسرا بادشاہ کا جو محل تھا وہ جبکہ معتبر روایتوں سے ثابت, وہ واقعہ غلط. آتش قدے فارس, فارس کا جو آگ جل رہا تھا جس کی پوجا کی جا رہی تھی وہ بجھ گیا تھا حضور کے آنے سے, وہ غلط ہے. بند دریا, دریائے ساوا جو جاری ہو گیا تھا حضور کے آنے سے, کہا یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد میں جو بت نیچے گر گئے حضور کے آنے سے, کہا یہ بھی غلط ہے. اور جو سبز رنگ کا جھنڈا جو جبریل نے لگایا تھا ایک کعبے کے اوپر, ایک مشرق میں ایک مغرب میں, کہا یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد میں کہا تم نے ان کے آنے سے جانوروں نے بھی آپس میں مبارکبادی دی تھی کہ آج حضور آ گئے ہیں, تو کہا یہ وحشی جانوروں کی بولیاں سن لیتے ہیں, یہ بھی وحشیانہ معاذ اللہ جنگلیانہ جھوٹ ہے, یہ وحشیانہ جھوٹ. اس کے بعد میں کہا روشنی کا دیکھنا جو سیدہ آمینہ میرے آقا اسلام کی امی جان نے دیکھا, اور بوند کا ٹپکنا, سفید بادل کا اترنا, کہتا یہ سب جھوٹ ہے اور معاذ اللہ دجال کی گھڑی ہوئی ہے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں شیطان کی اولاد. جو میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اس طرح سے کہے گا تو ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں کہیں گے؟ محمد رسول اللہ کا وظیفہ جائز نہیں ان کے ہاں. یا رسول اللہ کہنا معاذ اللہ کہنے والا مشرک ہو جائے گا. اور وہ لال رومال والی آپا جو مدینے میں کھڑی رہتی ہے,
خبیث سانڈ گینڈا وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی ویڈیو تو آج بھی موجود ہے نا. ہنس رہے ہو آپ, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. اس گینڈے سانڈ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ مسجد میں کہنا مسجد کو گندا کرنا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ اس طرح ان لوگوں کی دھاندلی ہوتی ہے. اس لیے امام احمد رضا نے کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اس لیے اپنے الفاظ کو سخت رکھا کیجئے. جب بات غیروں کی آئے, جب بات رسول اللہ کے دشمنوں کی آئے, تو پھر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اس لیے میرے تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ حالات سے لڑنا ہے تو وہابیوں سے اتحاد کر کے ہرگز نہیں ہونے والا ہے. سنی وہابی کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو رسول اللہ کی پیدائش کو کنیا کے جنم سے تشبیہ دے, اور جو رسول اللہ کی میلاد اتنے دھوم دھام سے منائے, کیا بتاؤ ایک ہو سکتے ہیں وہ؟ یہی علماء بریلوی جب ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ حالات کو دیکھنا چاہیے, حالات کو دیکھنا چاہیے. ہم حالات بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں. حالات کیسے بھی ہوں, کیا جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے حالات بڑے اچھے تھے؟ لیکن اس نبی کے آنے سے سارے حالات بہتر ہو گئے تھے. اس نبی کو صدق دل سے مانو, سارے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ میلاد کے حوالے سے جو ہے میں نے قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. میلاد کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حضور کی ولادت کا بیان کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے. تو اس وقت معاملات کیا ہوئے؟ فرماتے ہیں اتنے میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے. جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے دیکھ کر کے اتنا خوش ہوئے, فرمایا حلت لکم شفاعتی, میری شفاعت تم پر حلال ہو گئی ہے. میلاد منانے والوں سے حضور نے فرمایا میری شفاعت تم پہ حلال ہو گئی ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کو اللہ یہ جزا عطا کرتا ہے کہ اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا. مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد مناتے, سجاتے, ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے, کھانے پکواتے, خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ اس لیے کہ اس رات قرآن آیا ہے, تو اس رات صاحب قرآن آیا ہے, قرآن والا آیا. اگر وہ قرآن والا نہیں آتا تو قرآن کہاں لے کر کے جاتے؟ آج تم بات دکھا کے بولتے یہ قرآن یہ قرآن, اگر وہ صاحب قرآن نہیں آتے تو یہ کہاں سے دکھاتا؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر, ابھی حضور علیہ السلام کو آنے میں 600 سال باقی ہیں, 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام حضور کی جو ولادت کی رات تھی, انبیاء کرام کو تو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا, جو حضور کی ولادت کی رات تھی اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ اپنے حواریوں کو یعنی اپنے ماننے والوں کو جگاتے اور اس رات کی اہمیت اور عظمت آگاہ کرتے ہوئے فرماتے اٹھو جاگو, یہ رات سو کر کے گزارنے والی نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس رات کی برکتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں. ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی ہے اور اس رات میں عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے جگا رہے ہیں اور اس رات کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھروا رہے ہیں. بتاؤ جب وہ نبی آ جائیں تو ہمیں اس رات کی کتنی خوشی منانی چاہیے. تو یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بریلوی تھے؟ اگر رضا خانیوں نے میلاد منانا شروع کر دیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رضا خانی تھے یا بریلوی تھے؟ رضا خانی اور بریلوی کچھ نہیں ہوتا ہے. احمد رضا کا مسلک وہ ہے جو سارے نبیوں کا مسلک ہے. احمد رضا کا مسلک وہ ہے جو سارے صحابہ اہل بیت کا مسلک ہے. یہ اور میلاد کے حوالے سے محدث جوزی نے کیا لکھا ہے, اور خاص امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ, امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جس گھر مسجد یا محلہ میں میلاد شریف پڑھا جائے فرشتے اس گھر مسجد اور محلے کو گھیر لیا کرتے ہیں, اور فرشتوں کے سردار جبریل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل یہ میلاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں. جس گھر میں میلاد شریف پڑھا جائے اللہ اس گھر کو قحط سالی, وبائی امراض, آگ لگنے سے بچا لیا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو چوری سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن تمہیں ضرورت نہیں ہے نا, اس لیے کہ تم تو خود ہی چور ہو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو تم چوروں کی رکھوالی ہے. چوروں سے بچنا تو ہم کو ہے, اور جب تم خود ہی چور ہو تو تم میلاد کائیں مناؤ گے؟ اس لیے کہ تو خود ہی چور ہو, چوری بھی اپنے ہی کرو گے اور اپنا ہی سارا کچھ کرو گے, ڈاکہ ڈالنا ہے, چوری کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اب جو چور نہیں ہے وہ چوروں سے بچنے کے لیے میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں وہ,
اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے. ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس لیے کہ وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے. یہ بہت ہی اہم پتے کی بات ہے. یہ میرے پاس میں حوالہ اس کا موجود ہے, پی ڈی ایف سے میں نے نکالا. تذکرۃ الرشید, رشید گنگوہی ان کے بہت بڑے سردار ہیں. تذکرۃ الرشید, تذکرۃ الرشید کے صفحہ نمبر 38 پر کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہے؟ ہم جب عید میلاد النبی منائیں, عید کہاں سے آ گئی, خوشیاں کہاں سے آ گئی, یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی, ایسے ایسے مسئلے کہ بس اللہ کی پناہ, یہ کہاں سے عید آ گئی. یہ تذکرۃ الرشید, رشید گنگوہی, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ رشید گنگوہی کا ایک خادم تھا, اس میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت رامپور, وہ جو لکھا ہے وہ حضرت میں کہہ رہا ہوں ورنہ میں حضرت نہیں کہتا. ایک مرتبہ رامپور تشریف لائے اور اس نے کیا لکھا, ہم خدام کی درخواست پر وہاں سے ہمارے علاقے میں جو ہے رامپور سے ایک علاقہ ہے وہاں تشریف لے کر کے آئے. کہا حضرت نے آنے کا وعدہ کیا, چنانچہ ہم لوگوں نے رامپور حضرت کے لیے سواری بھیج دی. کون حضرت؟ ان کا رشید گنگوہی. رامپور سواری بھیج دی گئی اور اس کا خادم کہتا ہے جس کا نام مولوی نظر محمد ہے, اس نے کہا میں جس دن حضرت آنے والے تھے اس دن کے صبح ہی صبح اٹھ کر کے مکان سے باہر نکلا. جب مکان سے باہر نکلا کہ دیکھا ایک بڑھیا چماری راستے میں جھاڑو دے رہی ہے. میں نے پوچھا آج کیا بات ہے کہ راستے میں تم جھاڑو دے رہی ہو؟ اس نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم آج مولوی صاحب آنے والے ہیں؟ ہاں, اب راستے میں جھاڑو دینا قرآن حدیث سے نہیں پوچھے گا, مولوی صاحب آنے والے ہیں. پھر وہ کہتا ہے مولوی نظر محمد, میں آگے چل کر کے دیکھا چاروں طرف حضرت کے تشریف آنے کی, حضرت کے تشریف آوری کا شور مچ رہا ہے اور گاؤں والے عید سے زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں. رشید گنگوہی آئے تو عید سے زیادہ خوشیاں منائے, اور اللہ کا محبوب آئے تو ہم منائیں تو تمہیں پھر برا لگنے لگتا ہے, تمہیں پھر برا لگنے لگتا ہے. تو اگر رشید احمد کے آنے پر تم عید منا سکتے ہو تو پھر تمہیں مبارک ہو. ہم جس کے آنے پہ عید مناتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے, وہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم ان کے آنے کی خوشیاں مناتے. اور یہ بات بات پہ کہتا ہے. ایک آخری بات آپ کے سامنے ان کا ایک پول کھولنا چاہتا ہوں. یہ بات بات پہ تم سے کہے گا صحابہ نے منایا کیا, جبکہ یہ صحابہ کی بات مانتے نہیں ہیں, صحابہ کی بات نہیں مانتے. وہابیوں کا ایک شیخ الکل ہے, بالکل کل کا کل ہے وہ, نذیر حسین. فتاوی نظیریہ اس کی کتاب ہے. اس نے کیا لکھا معلوم ہے فتاوی نظیریہ کے اندر؟ فتاوی نظیریہ کے اندر لکھا فہم صحابی, یعنی جو صحابہ سمجھتے ہیں یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. صحابہ جو سمجھیں دلیل نہیں. نواب صدیق حسن جو بھوپالی ہے, اس کا بیٹا عرف الجادی کے اندر کیا لکھتا ہے؟ اس نے لکھا اقوال صحابہ حجت نیس, صحابہ کی بات حجت نہیں بن سکتی ہے, دلیل نہیں بن سکتی ہے. اسی طرح فتاوی سلفیہ کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی کیا لکھتا ہے کہ صحابہ کرام کا کام کرنا سنت صحیحہ کے خلاف ہے. یہ صحابہ کوئی کام کریں یہ سنت صحیحہ کے خلاف ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں, ان کے یہاں تو مولوی چونا گڑھی, جس کا نام ہے جونا گڑھی, میں اس کو بولتا ہوں چونا گڑھی, مولوی چونا گڑھی نے لکھا ہے جس دین میں نبی کی رائے دلیل نہ ہو اس دین والے آج ایک امتی کی دلیل کو سمجھنے لگ گئے. یعنی ہم امام اعظم وغیرہ کی پیروی کرتے ہیں تو اس نے تقلید پر حملہ کرتے ہوئے کیا لکھا, جس دین کے اندر نبی کی بات دلیل نہ ہو آج اس دین والے امتی کی باتوں کو دلیل ماننے لگے معاذ اللہ. تو بیوقوف تمہارے یہاں تو صحابہ کی بات دلیل نہیں, نبی کی بات دلیل نہیں, تو ہم سے پھر صحابہ کرام نے منایا نہیں منایا کیوں پوچھتا ہے؟ ہمارے ایک عالم نے بہت ہی خوب کہا, جب ان سے کہا گیا کہ کیا بتاؤ رسول اللہ کے زمانے میں میلاد منایا جاتا تھا, انہوں نے بہت ہی کرارا جواب دیا, کہا بتا یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے, یہ زمانہ بھی تو رسول اللہ کا ہے, سب کچھ تو انہی کا ہے. تو کسی نے کہا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا, خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, الحمدللہ ہماری 6 محفلیں اب تک کے ہو چکی ہیں محفل میلاد, اور انشاءاللہ آج جو ہے 7ویں, کل 8ویں, پرسوں 9ویں محفل ہوگی. پرسوں بہت ہی خصوصی, اور کل کا جو عنوان ہے یا رسول اللہ کا ثبوت ہے, کل عشاء کے بعد. اور پرسوں بہت ہی خاص محفل ہماری ہوگی. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. خالی ہاتھ نہیں آنا ہے, نذرانہ لانا ہے, نذرانہ بھی نہیں لانا ہے. محفل میں آنا ہے, نہا دھو کر کے آنا ہے, خوشبو لگا کر کے آنا ہے, ساتھ میں جھنڈا لے کر کے آنا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ محفل میں جھنڈا لے کے بیٹھنا ہے, جھنڈا لے کر کے بیٹھنا ہے, جو جتنا جلے اتنا جلاؤ. خوش نصیب ہے تو جھنڈا بھی تو کتنا جلاتا ہے, ادھر ہنساتا ہے ادھر جلاتا ہے. یہ لائٹیں بھی جل رہی ہیں خود اور پتہ نہیں کہاں کہاں جلاتی ہیں. یہ حال ہے. یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں, ان کو بھی صدقہ مل رہا ہے. تو آپ تمامی حضرات کو جھنڈا لے کر کے آنا ہے, سب لوگ لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, جھنڈا لے کر کے آنا ہے. موئے مبارک شریف کی زیارت ہماری مسجد میں ہوگی انشاءاللہ تعالی پیر کے دن
ظہر کے بعد سے 3 بجے تک مردوں کے لیے، 3 بجے سے عصر کی اذان سے پہلے تک کی عورتوں کے لیے. کل مغرب بعد ختم قادریہ شریف ہے. ٹھیک ہے، کل مغرب بعد کیا ہے؟ ختم قادریہ شریف. پانی کا بوتل اور تیل آپ تمام حضرات لے کر کے آئیں. ایک آخری بات، جو مسئلہ چل رہا ہے وقف بل ترمیم کا، اور سب آپ کو معلوم ہی ہے، انشاءاللہ اراکین کی طرف سے پورا اہتمام ہے. بہت سارے حضرات جنہوں نے ابھی تک کے اپنا درج نہیں کرایا ہے، تمامی حضرات درج کرائیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان کی بڑی ناپاک سازشیں ہیں، بہت ہی ناپاک منصوبے ہیں. لیکن جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں، کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ، بلکہ پوری دنیا کے لوگ بھی اگر ووٹ دے دیں، ایک ظاہری چیز ہے، ہمارا بھروسہ صرف اور صرف ہمارے رب کی ذات پر ہے. وہی حفاظت کرنے والا ہے. ہماری مسجدوں کی بھی، مدرسوں کی بھی، درگاہوں کی بھی، مزاروں کی بھی، خانقاہوں کی بھی، مدرسے، سب کی حفاظت میرا رب کرنے والا ہے. لیکن جو ایک ظاہری طور پر ہمارا فریضہ بنتا ہے، وہ آپ تمامی حضرات ضرور اس کو ادا کیجئے. امجد بھائی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ